اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین میں اگتی ہے ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت، رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ اس آیت میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے کہا تھا کہ یہ موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، آپ اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگایا کرتی ہے، یعنی ترکاریاں، گیہوں، دال، پیاز وغیرہ۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی یا کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ چوتھی بات، ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائے گی جو تم نے مانگی ہے۔ پانچویں بات، ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا پھٹا لگا دیا گیا۔ چھٹی بات، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ساتویں بات، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آٹھویں بات، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ نویں بات، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بنی اسرائیل کو آسمانی غذا من و سلوہ کی شکل میں بغیر تجارت، زراعت، ملازمت و محنت کی مل رہی تھی۔ سرکشی قوم کو یہ نعمتیں اچھی نہیں لگی اور ان نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایک ہی قسم کے کھانے سے اکتا چکے ہیں، ہم اب صبر نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے رب سے آپ یہ دعا کیجئے کہ ہم کو زمین سے اگنے والی چیزیں عطا کرے، پیاز، ترکاری، گیہوں، مسور، ککڑی وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بغیر محنت و مشقت سے آسمانی جو نعمت تم کو مل رہی ہے اس کے بدلے میں کیا وہ چیز مانگتے ہو جو اس سے کم درجے کی ہے؟ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں جا کر اتر جاؤ، جو تم مانگتے ہو مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور بنی اسرائیل پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ ذلت یہ ڈالی گئی کہ قیامت تک کے یہ یہودی کسی نہ کسی کے غلام رہیں گے اور کوئی بھی ان کو منہ نہ لگائے گا، اور محتاجی یہ ڈالی گئی کہ یہودی چاہے جس قدر مالدار ہو ہمیشہ محتاج نظر آئیں گے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت و محتاجی ان پر اس لیے ڈال دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کا ناحق خون کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔